بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لا اعلم اصحابا اوفى من اصحابی وابر۔ ناظرین کرام، معزز سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء، اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مختصر سوانح حیات بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور جو میں نے آپ کے سامنے اس برس ذکر کیا جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی اور جناب وہب ابن عبداللہ ابن عمیر کلبی۔ اب جس صحابی کا ذکر کرنا آپ کے سامنے مقصود ہے وہ صحابی قبیلہ بنی شاکر سے اس کا تعلق ہے، اور قبیلہ بنو شاکر قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ تو یہ نام بھی وہ نام ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بھی فہرست بنائی جاتی ہے یا اٹھائی جاتی ہے یا اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ نام بھی سر فہرست نظر آتا ہے۔ بلکہ یہ دو نام ہیں عموماً خطبہ، واعظین، شعراء یا مؤرخین، مصنفین، مؤلفین جب ذکر کرتے ہیں تو عموماً یہ دونوں نام ساتھ ساتھ ذکر ہوتے ہیں، چونکہ ایک مولا اور ایک غلام ہے، یا ایک استاد اور ایک شاگرد ہے۔ ایک نام جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری کا ہے، اور دوسرا نام ان کے غلام یا ان کے شاگرد جناب شوذب شاکری کا ہے۔ یہ دو نام ذکر ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات جناب عابس کی جاتی ہے تو جناب عابس اہل بیت کی محبت میں بہت زیادہ معروف تھے، اور اپنے قبیلے میں بے پناہ شجاعت کی حیثیت رکھتے تھے، شجاع تھے، بہادر تھے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یوں تو اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام با کمال تھے، با فضیلت تھے، اور کمال کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، لیکن ہر ایک صحابی کی اپنی ایک ذاتی خصوصیت تھی کہ جو اس میں ابرز طور پر پائی جاتی تھی، بالکل یعنی باقی تمام خصوصیات، باقی کمالات پر زیادہ اس فضیلت کو فوقیت حاصل تھی۔ مثلا کوئی صحابی ایسا تھا جو نیزہ برداری میں مشہور تھا، یعنی اگرچہ اس کو تلوار چلانا بھی آتی تھی، تلوار کا دھنی بھی تھا، لیکن نیزہ برداری اس کا ایک مستقل فن تھا۔ یا مثلا کوئی جیسے جناب حبیب بن مظاہر فقیہ تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شجاع نہیں تھے یا نیزہ برداری کے کیفیت ان کے یہاں نہیں تھی، نہیں، دیگر خصوصیات بھی تھے، لیکن جو ابرز خصوصیت جس سے پہچانے جاتے تھے وہ کیا تھی؟ فقاہت تھی مثلا۔ تو اسی طریقے سے جناب عابس کا جب ذکر ہوتا ہے، جہاں وہ شجاع تھے، بہادر تھے، عابد شب زندہ دار تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، ان کی جو ابرز خصوصیت تھی وہ خطابت تھی، یعنی جناب عابس خطابت کے ذریعے اہل بیت کے حق کا دفاع کرتے تھے، اور اپنی جو ان کے دل میں اہل بیت کی محبت اور ایمان اور جذبہ تھا اس کو ظاہر کرتے تھے، اور اس قدر عابد شب زندہ دار اور پرہیزگار متقی تھے کہ مولائے کائنات نے جنگ صفین کے موقع پر ان کے قبیلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ لو تمت عدتهم الفا لعبد اللہ حق عبادتہ، کہ اگر بنو شاکر کی تعداد 1000 تک پہنچ جائے، یعنی اگر یہ افراد 1000 ہو جائے تو اللہ کی عبادت اسی طرح روئے زمین پر ہوگی جو اللہ کی عبادت کا حق ہے۔ یہ تذکرہ یعنی یہ قول کسی عام انسان کا نہیں ہے، بلکہ مولائے کائنات کا ہے، امام معصوم کا ہے، منصوص من اللہ کا ہے۔ کیا کہ لو تمت عدتهم، اگر ان کی تعداد 1000 تک پہنچ جائے تو اللہ کی عبادت ویسے ہی ہوگی جو اس کی عبادت کا حق ہے۔ یہ مولائے کائنات نے قبیلہ بنو شاکر اور انہی میں جناب عابس ابن ابی شبیب کی جو خصوصیات بیان کی۔ جہاں تک بات جناب عابس کی ہے تو عابس ابن ابی شبیب ابن شاکر ابن ربیعہ ابن مالک ابن صعب، یہ ان کا جو ایک تسلسل ذکر کرتے ہیں مؤرخین، مقاتلین، اور یہ قبیلہ ہمدان کا ایک جز ہے۔ کون؟ قبیلہ بنو شاکر جو جز ہے۔ تاریخ ان میں ملتا ہے، اگر آپ مقاتل کی کتابوں کا مراجعہ کرتے ہیں جب ہم یا آپ، تو اس میں یہ ہے کہ جب جناب مسلم کوفہ آئے ہیں اور امام حسین کے لیے اپنے ہاتھوں پہ بیعت لینا شروع کیا ہے، تو جناب مختار کے گھر پر جناب مسلم کا قیام ہے،
اور امام حسین کا خط پڑھ کر جناب مسلم نے سنایا لوگوں کو، تو وہاں پر لوگ گریہ کرنے لگے، رونے لگے، یا اپنی اپنی کیفیت ہر ایک نے ظاہر کی۔ اسی مجمع میں جناب عابس کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ایک تقریر کرتے ہیں، ایک جسے کہا جائے اعلان کرتے ہیں۔ وہ تقریر مختصر ہے اور ایک جملہ کہتے ہیں جناب، ایک تقریر ابتدا کرتے ہیں جناب عابس اپنی بات کی کہ مجھے علم نہیں ہے، یعنی اے سفیر حسین، اے امام وقت کے سفیر، اے مسلم ابن عقیل، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، اور نہ مجھے اس سے کچھ مطلب ہے، میں ان کے متعلق آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہتا کہ یہ کیا ہے، کیا کریں گے آئندہ، یا کیا کر چکے ہیں مجھے، اور بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں جو آپ کے لیے اور امام حسین کے لیے ایک نظریہ ہے، میں اس پر مطمئن ہوں۔ یہ ایک جملہ کہتے ہیں، اور ایک جملہ اور اس کے بعد کہتے ہیں واللہ لأجیبن اذا دعوتم، اور قسم خدا کی اگر آپ مجھے پکاریں گے تو میں آپ کی دعوت پر لبیک کہوں گا، وَلَأُقَاتِلَنَّ مَعَكُمْ عَدُوَّكُمْ، اور میں آپ کے ساتھ آپ کے دشمنوں کے، اور میں آپ کے ہمراہ ہو کر آپ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کروں گا، اور لڑتے لڑتے لَأُقَاتِلَنَّ مَعَكُمْ وَلَأَضْرِبَنَّ بِسَيْفِي دُونَكُمْ، اور اپنی یہ تلوار دشمنوں کے سینے میں گاڑ دوں گا، دشمنوں کے سینے پر اس تلوار سے حملہ کروں گا، یہاں تک کہ حتی القی اللہ، یہاں تک کہ میں لڑتے لڑتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، یعنی قتل ہو جاؤں اللہ کی راہ میں آپ کے ہمراہ جہاد کرتے کرتے۔ ایک جملہ کہتے ہیں ایمان سے لبریز اور خلوص اور معرفت سے بھرا جملہ کہ لا ارید بذالک ما عند اللہ، اور جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے اس بھرے مجمع میں، تو اس سے میرا مقصد نہ شہرت ہے، نہ دولت کمانا ہے، نہ کسی منصب کو پانا ہے، کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد آپ کا دفاع کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے آپ کے حکم کی اطاعت کر کے، بس مقصد کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا، اللہ کے حکم کی اطاعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا، کہ یعنی جو اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے، ابھی آپ کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، بس اور بس، مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔